جب بھی کوئی قوم اللہ کی مہلت سے فائدہ اٹھا کر گمراہی کے اندھیروں میں ڈوب کر سرکشی کرتی ہے تو اللہ رب العزت رسوائی اور ذلت کو ان کا مقدر بنا دیتا ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ قوموں پر اللہ کا غضب ایسے نازل ہوتا ہے کہ سب سے پہلے تو ان پر ظالم و جابر حکمران مسلط کر دیے جاتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم ایک ایسی ہی ظالم و جابر قوم کا تذکرہ کرنے والے ہیں کہ جس نے تاریخ میں اپنی کامیابیاں سمیٹی۔ جی ہاں دوستو، قوم عمالقہ تاریخ انسانی کی سب سے شفاق ظالم و جابر قوم تھی۔ ان کے لوگ خون خوار اور وحشی فطرت تھے۔ اللہ پاک کا ان پر کرم تھا کہ ان کے قد بھی اس وقت کی موجودہ دنیا کی ساری آبادیوں میں سب سے زیادہ تھے۔ تاریخی حوالوں سے پتہ چلتا ہے کہ قوم عمالقہ کا ایک مرد دوسری قوموں کے 80 مردوں کے برابر ہوا کرتا تھا۔ اس قوم نے اپنی فتوحات سے ایسی دہشت پھیلا رکھی تھی کہ اگر یہ قوم کسی دوسرے ملک پر حملے کے لیے جاتی تو ان کے پہنچنے سے پہلے ہی وہ لوگ ہتھیار ڈال دیتے۔ اوج بن انک جو کہ ایک تاریخی نام، وہ بھی اسی قوم کے سرداروں میں سے تھا، جس کو دنیا کا سب سے لمبا انسان مانا جاتا ہے۔ اس بارے میں کتنی حقیقت ہے ہم جلد ہی اوج بن انک پر ایک ویڈیو بنا کر آپ کو آگاہ کریں گے۔ قوم عمالقہ عراق کے گرد و نواح سے اٹھے اور رفتہ رفتہ مصر، شام، فلسطین، ایران اور روم پر قابض ہو گئے۔ قوم عاد اور سمود کے بعد یہ اقتدار حاصل کرنے والی قوم تھی۔ ان کا جد امجد املیک تھا۔ املیک کا شجرہ نسب کچھ یوں بیان ہوا ہے: املیک بن انفرا بن ایس بن اسحاق بن ابراہیم۔ املیک کی نسل بہت جنگجو تھی، جسے عمالقہ کہا جانے لگا۔ بنی اسرائیل کی بد افعالیوں کی وجہ سے اللہ نے ان پر قوم عمالقہ کو ہی مسلط کیا تھا۔ قرآن کریم میں اس گروہ کو جبارین کے نام سے پکارا گیا ہے۔ حضرت ابراہیم کے دور میں یہ بحیرہ مردار کے مغرب میں آباد تھے۔ چونکہ یہ جہاں بھی گئے اپنی سفاکیت اور حرکتوں سے باز نہ آئے، جس کی وجہ سے عراق کے اشوری بادشاہ نے انہیں صحرائے سینا کی جانب دھکیل دیا تھا۔ اس دور میں ان کی اکثریت بھیڑ بکریاں پالا کرتی تھی۔ بنی اسرائیل نے جب اپنے رب کے احکامات کو فراموش کر کے بتوں کی پوجا شروع کر کے سفاکی، سرکشی اور بدفعلی کو اپنا اشعار بنایا تو اللہ نے ان پر ایک قوم جسے عمالقہ کہتے ہیں مسلط کر دی۔ حضرت موسیٰ کو اللہ پاک نے حکم دیا کہ ارض مقدس فلسطین کو عمالقہ کے قبضے سے آزاد کرواؤ۔ حضرت موسیٰ اپنی قوم کو لے کر فلسطین کی طرف جہاد کے لیے نکل پڑے۔ حضرت موسیٰ نے جب اپنی قوم سے کہا کہ اے قوم بنی اسرائیل، ارض مقدس میں داخل ہو جاؤ جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ رکھی ہے، اور پیٹھ نہ دکھاؤ ورنہ خسارے میں رہو گے۔ اس پر بنی اسرائیل کے یہ لوگ بولے، اے موسیٰ، تم اور تمہارا پروردگار لڑو، ہمیں تو یہیں بیٹھے ہیں۔ وہاں تو ایک طاقتور قوم عمالقہ آباد ہے جس کا ہم مقابلہ کرنے کی قطعاً سکت نہیں رکھتے۔ صرف اس صورت ہم وہاں داخل ہو سکتے ہیں کہ وہ از خود اپنے وطن کو چھوڑ کر کہیں چلے جائیں۔ چنانچہ اللہ نے اس سرکشی کے سزا کے طور پر بنی اسرائیل کو صحرائے طیہ میں قید کر دیا، اور یہ لوگ 40 سال تک اسی مختصر سے صحرا میں بھٹکتے رہے۔ میدان طیہ بنیادی طور پر شام اور مصر کے درمیان 5-6 کلومیٹر کا ایک کھلا میدان تھا۔ بنی اسرائیل کا یہ گروہ 40 سال تک اسی صحرا میں بھٹکتا رہا۔ اس صحرا میں جب یہ لوگ مرنے لگے تو حضرت موسیٰ کو اپنی قوم پر رحم آیا اور انہوں نے اللہ سے دعا کی تو اللہ نے ان کے لیے آسمان سے من و سلوہ نازل فرمایا، دھوپ سے بچاؤ کے لیے بادل بطور سائبان مہیا کیے، اور پانی کی ضرورت کے لیے جب حضرت موسیٰ نے پتھر پر آسا مارا تو آنن فانن پانی کے 12 چشمے پھوٹ پڑے۔ حضرت موسیٰ، حضرت ہارون، حضرت یوش بن نون بھی ان کے ہمراہ تھے۔ پھر ساری قوم نے توبہ کی تو اللہ نے حضرت موسیٰ کو حکم دیا کہ اپنی قوم کو 12 قبائل میں تقسیم کرو۔ حضرت موسیٰ نے اپنی قوم کو 12 قبائل میں تقسیم کر دیا اور ان کا ایک ایک سردار مقرر کر دیا، اور ان 12 سرداروں پر حضرت یوش کو سردار اعلیٰ بنا دیا۔ اب ان لوگوں نے جہاد کی تیاری شروع کر دی۔ ابھی قوم بنی اسرائیل وادی طیہ سے ہی نہ نکلے تھے
کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام اس دنیا سے پردہ فرما گئے۔ چنانچہ حضرت یوش نے قوم کی باغ دھوڑ سنبھال لی اور قوم کی جنگی تربیت کرنے لگے۔ قوم کے پاس من و سلوہ اترتا تھا، پانی کے چشمے پاس تھے، اس لیے ساری قوم کی توجہ صرف اور صرف جنگی تربیت پر تھی۔ کوئی بھی معاشی سرگرمیوں میں ملوث نہ تھا۔ بنی اسرائیل نے خوب دل لگی سے جنگ کی تیاری کی۔ جب صحرائے طیہ میں 40 سال پورے ہوئے تو اللہ پاک نے حضرت یوش کو حکم دیا کہ اب بنی اسرائیل کو لے کر بیت المقدس میں موجود قوم عمالقہ پر حملہ کرو۔ بنی اسرائیل نے اپنی غلطیوں سے بہت کچھ سیکھا تھا اور وہ بہت ہی پرعزم تھے۔ جیسے حضرت یوش نے انہیں کہا کہ جہاد کا حکم آ چکا تو ساری قوم نے لبیک کہا اور آرہیا پر پڑاؤ ڈالا۔ 12 قبائل پر مشتمل اس قوم کے 2 لاکھ سپاہیوں نے 6 ماہ تک اریحا کا محاصرہ کیے رکھا اور بلا آخر ایک دن بنی اسرائیل کے نوجوان قلعہ کی دیوار گرا کر شہر میں داخل ہو گئے اور اریحا شہر پر قبضہ کر لیا۔ جالوت قوم عمالقہ کا بادشاہ تھا۔ آج آپ کو ایک ایسی بات بتاتے چلیں کہ شاید آپ نے پہلے کبھی نہ سنی ہو، وہ یہ کہ ایسی قوم عمالقہ کے بادشاہوں کو لقب فرعون ہوا کرتا تھا۔ جالوت کے بارے میں تاریخی کتابوں میں لکھا ہے کہ اس کا قد 21 فٹ تھا اور سر پر ایک خاص لمبا لوہے کا تاج پہنتا تھا کہ جب جالوت بادشاہ سورج کے سامنے کھڑا ہوتا تو اس کا سایہ 1 میل تک پھیل جاتا تھا۔ جالوت انتہا کا ظالم اور جابر حکمران تھا۔ وہ ہر طرح کی بدعمالیوں میں مشغول تھا۔ جالوت حضرت موسیٰ کی ماننے والی عورتوں کو جب پکڑتا تو ان کی چھاتیاں کاٹ کر اپنے دربار میں بچھا دیتا، پھر ان پر چلا کرتا اور ساتھ ہی پکارا کرتا کہ کوئی مرد جو مجھ سے اس کا حساب لے سکے۔ تاریخ انسانی گواہ ہے کہ کوئی بھی ایسا ظالم بادشاہ نہیں گزرا جس نے اتنی زیادہ تعداد میں عورتوں کو اس طرح قتل کیا کہ پہلے ان کی چھاتیوں کو کاٹا جاتا اور پھر وہ ان سے کھیلتا۔ بس اللہ پاک نے جالوت کو دی ہوئی مہلت ختم کر دی۔ حضرت یوش کی وفات کے بعد بنی اسرائیل پھر سے لاوارث ہو گئی اور در در کی ٹھوکریں کھانے لگے۔ جالوت نے ان سے تابوت سکینہ بھی چھین لیا۔ پھر اللہ پاک حضرت شمائیل کو نبوت سے سرفراز فرمایا اور ساری قوم ان کے کہنے لگی کہ آپ ہم میں سے ایک کو بادشاہ مقرر کر دے تاکہ ہمیں جالوت سے جنگ کر سکے۔ حضرت شمائیل علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے حضرت طالوت کو بادشاہ مقرر کر دیا تو ساری قوم چلا اٹھی کہ طالوت تو ایک غریب ہے، اسے ہم پر کیوں بادشاہ مقرر کر دیا ہے آپ نے؟ لیکن حضرت شمائیل کہنے لگے کہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ بنی اسرائیل کہنے لگے اگر یہ اللہ کا فیصلہ ہے تو پھر ہمیں کوئی معجزہ دکھائیے۔ حضرت شمائیل نے کہا ٹھیک، کل تابوت سکینہ خود بخود ہمارے پاس آ جائے گا۔ اور اگلے دن ایسا ہی ہوا کہ تابوت سکینہ بیل گاڑی میں خود بخود قوم کے پاس پہنچ گیا اور پھر بنی اسرائیل نے حضرت طالوت کو اپنا بادشاہ مان لیا۔ حضرت طالوت نے ایک فوج تیار کی اور ظالم بادشاہ جالوت سے جنگ کے لیے نکل پڑے۔ جب دونوں لشکر آمنے سامنے آئے تو جالوت جس کی بہادری سے سب کانپتے تھے، اسے بنی اسرائیل کو للکار کر کہا کہ اگر تم میں سے کوئی مرد ہے تو میرے مقابلے پر آئے، اگر مجھے اس نے ہرا دیا تو ہم سارے آپ کے غلام بن جائیں گے، اور اگر میں نے اس کو ہرا دیا تو تم سب ہمارے غلام ہو جانا۔ جب کوئی بھی جالوت کے سامنے نہ آیا تو حضرت داؤد علیہ السلام اپنی غلیل لے کر جالوت کے سامنے لڑنے کے لیے آ گئے۔ حضرت داؤد ابھی لڑکپن میں تھے تو جالوت کہنے لگا کہ میں کسی بچے کو قتل کر کے جنگ نہیں جیتنا چاہتا۔ خیر حضرت داؤد کے اصرار پر مقابلہ شروع ہوا اور آپ نے اپنی غلیل میں 3 پتھر رکھ کر جالوت کی طرف پھینکے، جس سے اس کا سر پاش پاش ہو گیا، اور تاریخی روایات میں ہے کہ اس کی لاش کے اتنے ٹکڑے ہوئے کوئی ان کو گن بھی نہ سکتا تھا۔ جالوت کی فوج نے جب یہ دیکھا تو وہ میدان سے بھاگ کھڑے ہوئے۔ یوں حضرت شمائیل کی محنت رنگ لائی اور بنی اسرائیل ایک طویل مدت کے بعد اپنے وطن میں داخل ہوئے۔ کچھ ہی عرصے بعد حضرت شمائیل کی وفات پا گئے اور طالوت نے حضرت داؤد کو آدھی سلطنت کا بادشاہ بنا دیا اور اپنی بیٹی کی شادی بھی ان سے کر دی۔ حضرت طالوت کی وفات کے بعد حضرت داؤد پوری سلطنت کے بادشاہ بن گئے
اور پھر اللہ پاک نے آپ کو بھی نبوت سے سرفراز فرما دیا۔ اسی طرح حضرت داؤد اور ان کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے کئی سالوں تک حکمرانی کی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جب حکمران بنے تو انہوں نے قوم مالکہ کو نیست و نابود کر دیا۔ یوں اللہ پاک نے ایک ظالم اور جابر قوم کو اس دنیا سے نام و نشان ختم کر دیا۔ آئیے اب اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہم مسلمانوں کو سب گناہوں سے دور کر کے ہمیں بھی ایک قوم بنا دے تاکہ ہم تمام غیر اسلامی قوتوں کا مقابلہ کر سکیں۔ آمین۔